الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کا ایک اونچا مقام، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے۔ اور بندے مومن جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے ایمان لانے والے سے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کا اکرام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو عبادت قرار دی گئی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے للہ، فقط اللہ کے لیے، اس کا درجہ، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکرم ربہ عز وجل، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کا اکرام کر رہا ہے، اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر ایک حدیث بخاری شریف میں اور دوسری احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں اپنے عنوان کے لحاظ سے 7 مقام پر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ 7 قسم کے آدمی ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جن کو پروردگار عالم ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو بھی اس میں شمار فرما لے۔ وہ ساتوں چیزیں بیان نہیں کروں گا اس وقت، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، کسی سے محبت ہو اللہ کے لیے۔ اس میں ایک یہ بھی آتا ہے، 7 آدمیوں میں، 7 قسم کے آدمیوں سے ایک قسم کے آدمی، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ اس میں سے وہ 2 آدمی ہیں، 2 اسلامی بھائی ہیں، تحابا فی اللہ، وہ دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے۔ کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہوتی، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، نہ مال ہے، نہ ثروت ہے، نہ عزت ہے، نہ جاہ و جلال ہے۔ اللہ کے لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو الگ ہوتے ہیں، تو اللہ کی محبت میں الگ ہوتے ہیں۔ وتفرق علیہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں عرش الہی کا سایہ ان کو نصیب ہوگا۔ یہ صفت اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں پیدا کر دے۔ یعنی کسی بندے کا کسی بندے سے صرف اللہ کے تعلق کے بنا پر محبت ہو، تو حقیقت میں گویا وہ اللہ کا اکرام کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے لیے آپس میں میل محبت کرنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، پروردگار عالم اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کو بڑا اونچا درجہ، اونچا مقام ملتا ہے۔ آئیے یہاں ایک روایت نقل کی جا رہی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، موطا امام مالک کے نام سے۔
یہ کتاب مل رہی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے لیے آپس میں میل محبت کرنے والے حقیقت میں اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ کتنا احسان ہے صحابہ کا امت محمدیہ پر، جو کچھ آپ بیان کرتے تھے، یاد کر لیتے تھے اور اس کو دوسروں سے بیان کرتے تھے۔ بیان کرتے کرتے یہ حدیث ہم تک اور آپ تک آئی ہے۔ کہتے قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ یہ بات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، جہاں اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ جو قرآن میں نہ ہو وہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی۔ اللہ رب العالمین بذات خود آپ کے قلب اطہر پر اتارتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جبریل امین آپ کے نفس میں پھونک مارتے تھے، آپ اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بغیر جبریل کے واسطے کے آپ کے دل پر وہ باتیں اتاری جاتی تھی، وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، میری محبت ضروری ہو گئی، یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس مرد سے محبت کرتا ہوں، اس عورت سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ للمتحابین فی، جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق۔ ان کی محبتیں میرے لیے ہوتی ہیں، دنیاوی کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی، دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ صرف میری رضا چاہنے کے لیے، میری خوشنودی چاہنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ سچا، اللہ کی بات سچی، اللہ کا کلام سچا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بھی نہیں بولتا۔ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا یہ پیغام ہے، میری محبت ان پر واجب ہو چکی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے ناظرین کرام، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو میرے لیے والمتجالسین فی، اگر کسی مقام پر بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، صرف میری وجہ سے بیٹھتے ہیں، مل جل کر بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کی بیٹھک، ان کا بیٹھنا صرف میرے لیے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، ان پر بھی میری محبت واجب ہے۔ والمتزاورین فی، میری محبت ان پر بھی واجب ہو گئی جو ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ملنے جاتے ہیں کہ میرا بھائی فلاں مقام پر ہے۔
دور ہو یا نزدیک ہو، جا کر اپنے بھائی سے ملتے ہیں، کوئی لین دین کا تعلق نہیں ہوتا اور کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی طمع نہیں ہوتا، صرف اللہ کے لیے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وجبت محبتی، میری محبت ان پر واجب ہو گئی، ایک دوسرے سے ملنے والوں کے لیے۔ والمتبادلین فیہا، اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، صرف میری ذات کے لیے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وجبت محبتی، میری محبت پر واجب ہو گئی۔ یعنی اللہ کے جن بندوں نے اپنی محبت اور چاہت اور اپنی ظاہری اور باطنی تعلق کو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے تحت کر دیا ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس بشارت کا اعلان فرمایا ہے، میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو چکی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم اجعلنا من المتحابین فیک، اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے اور بندیاں ہوا کرتے ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، ان رجلا زار اخ له فی قریۃ اخری، گویا کہ پہلے زمانے کا کوئی آدمی تھا، آپ کو اس بات کا علم دیا گیا تھا، پہلے زمانے کا ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے گیا، فَأَرْصَدَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا، ایک فرشتے کو بھیجا اس کے جانے کے راستے میں۔ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ، جو اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ فرشتہ ہے کون ہے، تو انسانی سمجھا ہوگا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے، لیکن ہے فرشتہ اللہ کی طرف سے۔ قال اريد اخا لي في هذه القرية، اشارہ کیا کہ یہ سامنے بستی ہے، اس بستی میں میں جا رہا ہوں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے۔ قال هل لك من نعمة تربها، یہ بتاؤ کیا اس کے ساتھ تمہارا کوئی لین دین ہے، تم نے اس کو دیا ہے، اس نے تم کو دیا ہے، کوئی تعلق ہے؟ قال لا، ہمارا کوئی دنیاوی لین دین نہیں ہے۔ انی احببتہ فی اللہ، کوئی دنیاوی غرغائت کے ساتھ میں نہیں جا رہا ہوں، نہ کوئی لین دین کا تعلق میرا اس سے، میرا دینی بھائی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی محبت میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔
قال فإنی رسول اللہ۔ اب فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، رسولوں کو بھی یعنی فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا ہے۔ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی رسول اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، یہ پیغام دینے کے لیے اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں اللہ کا یہ پیغام تم تک پہنچا دوں، جس طرح تم مجھ سے محبت کرتے ہو اپنے بھائی سے، اسی طرح اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہو، اس کا کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کیا، یہ ظاہر ہے پچھلے امتوں میں سے کسی فرد کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کبھی کبھی فرشتے اللہ کے حکم سے غیر نبی کے پاس بھی آتے ہیں، اللہ رب العالمین بھیجتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس تو فرشتے آتے تھے اللہ کا پیغام لے کر، وحی لے کر، لیکن اللہ رب العالمین کبھی کبھی اپنے بندوں کے پاس بھی بھیجتا ہے کسی وجہ سے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں بھیجا۔ حضرت مریم کون تھی؟ نبی نہیں تھی، پیغمبر نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ قرآن حکیم کی آیات شاہد ہیں، گواہی دیتی ہیں کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، انسانوں میں، مردوں میں آئے، عورتوں میں نہیں آئے۔ وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین کرام، کچھ اور مفید باتیں اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔